السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ہمارا آج کا جو ٹاپک ہے وہ ہے باب صوم سیرت طیبہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا دوسرا ٹاپک، جس کا نام ہے غزوہ حنین۔ تو غزوہ حنین میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے اس کی مشق کی طرف، اور مشق میں سب سے پہلے ہم دیکھیں گے ایم سی کیوز کی طرف۔ ایم سی کیوز میں سب سے پہلا ایم سی کیو جو ہے وہ ہے کہ غزوہ حنین کب پیش آیا۔ اس کا درست آپشن ہے کہ فتح مکہ کے بعد۔ دوسرا ایم سی کیو ہے کہ غزوہ حنین میں مسلمانوں کی تعداد تھی، درست آپشن ہے 12,000۔ ایم سی کیو نمبر 3 ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو حدردہ سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کس مقصد کے لیے بھیجا؟ تو اس کا درست آپشن ہے تبلیغ کرنے کے لیے۔ نمبر 4 ایم سی کیو ہے کہ قرآن کریم نے غزوہ حنین کے آغاز میں پسپائی کی وجہ قرار دیا ہے۔ اس کا درست آپشن ہے کثرت پر ناز۔ نمبر 5 ایم سی کیو ہے کہ جنگ میں کامیابی کا انحصار کس بات پر ہے؟ اور اس کا جو درست آپشن ہے وہ ہے اللہ تعالیٰ کی نصرت پر۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس کے شارٹ کوسچنز کی طرف، اور شارٹ کوسچنز میں جو سب سے پہلا شارٹ کوسچن ہے وہ ہے حنین کا فاصلہ مکہ مکرمہ سے کتنا تھا؟ اس کے 5 شارٹ کوسچنز ہیں اور ان پانچوں کے انتہائی چھوٹے چھوٹے مختصر جوابات ہیں۔ جیسا کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کوسچن نمبر 1 کا آنسر جو ہے وہ جسٹ اتنا ہی بنے گا کہ حنین کا مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر، حنین مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے، یعنی اس کی سٹیٹمنٹ کو، سوال کی سٹیٹمنٹ کو جواب کے ساتھ شامل کر کے تقریباً ایک لائن کا جواب بنے گا۔ جو سوال پوچھا گیا ہے اس کی سٹیٹمنٹ اور ساتھ میں مکہ مکرمہ سے 40 کلومیٹر دور ہے، اس کو شامل کر کے ہم ایک اچھا آنسر بنائیں گے۔ اس کے بعد شارٹ کوسچن نمبر 2 ہے کہ غزوہ حنین کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کس مہینے میں غزوہ حنین کے لیے روانہ ہوئے؟ کوسچن نمبر 2۔ تو اس کا کوسچن نمبر 2 کا جو آنسر ہے وہ ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے آغاز میں مکہ سے حنین کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ یہ بھی اسی طرح تھوڑی سی سٹیٹمنٹ ہم سوال کی شامل کریں گے اور ساتھ ہی ہم اس کے جواب ایڈ کریں گے، تو ایک لائن کا آنسر بنے گا۔ اس کے بعد ہے شارٹ کوسچن نمبر 3 ہے کہ غزوہ حنین میں ہمیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے کس وصف کا پتہ چلتا ہے؟ وصف کا مطلب ہے خوبی۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ غزوہ حنین میں ہمیں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کس خوبی کا پتہ چلتا ہے۔ اس کا جو آنسر ہے وہ آپ کو اس 4th پیراگراف کی فرسٹ لائن میں ملے گا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی جیسے وصف کا پتہ چلتا ہے۔ ہمیں تھوڑا سا اس کو خود سے جو ہے ٹھیک کرنا پڑے گا، کوسچن کو ایز اٹ از نہیں ہے۔ ہم لکھیں گے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی جیسے وصف کا پتہ چلتا ہے۔ ساتھ میں ہم اسٹیٹمنٹ ایڈ کریں گے سوال کی کہ غزوہ حنین میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بہادری، شجاعت اور ثابت قدمی جیسے وصف کا پتہ چلتا ہے۔ اب آ جاتے ہیں ہم کوسچن نمبر 4 کی طرف، جو ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس سے کیا فرمایا؟ اس کا جواب بھی ہمیں اسی پیج کے اوپر، یعنی چیپٹر کے جو کا پہلا پیج ہے اس کے اوپر ہمیں مل جائے گا۔ یہ ہے جی کوسچن نمبر 4 کا آنسر کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلند آواز سے درخت والوں یعنی صلح حدیبیہ سے پہلے درخت کے نیچے بیعت کرنے والوں کو پکارنے کا فرمایا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پکار لگانے کی دیر تھی کہ مسلمان ہر طرف سے دوڑتے ہوئے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد جمع ہونا شروع ہو گئے، اور اسلامی لشکر کے قدم ایک بار پھر جم گئے اور زوروں کی لڑائی شروع ہو گئی۔ یہ کوسچن نمبر 4 ہے۔ یہ کچھ تھوڑا سا جو ہے پہلے چھوٹے آنسرس کے مقابلے میں کچھ بہتر ہے۔ اب ہم آ جاتے ہیں کوسچن نمبر 5 کی طرف، جو ہے کہ غزوہ حنین کے موقع پر مسلمانوں میں افراتفری کی وجہ کیا تھی؟ یہ والا آنسر جو ہے یہ بھی ہمیں وہیں پہ اسی پیج کے اوپر ملے گا۔ دیکھ سکتے ہیں آپ کے 3rd پیراگراف ہے کہ مشرکین نے اپنے لشکر کو حنین کے ارد گرد تنگ گھاٹیوں میں چھپا رکھا تھا، اور جو ہی اسلامی لشکر وہاں سے گزرا تو انہوں نے ہر طرف سے تیر برسانے شروع کر دیے۔ مسلمان اس صورتحال کے لیے ذہنی طور پر تیار نہ تھے، اس لیے لشکر میں بھگدڑ مچ گئی اور افراتفری کی کیفیت پیدا ہو گئی۔ یہ تھے جی ہمارے 5 شارٹ کوسچنس، جو کہ بہت ہی شارٹ ہیں۔ اس میں 5th اور 4 جو ہیں یہ کچھ تھوڑے سے جو ہیں بہتر ہیں، باقی بہت ہی شارٹ ہیں۔ اب ہم اگر بات کرتے ہیں لانگ کوسچنس کی، تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ یہ بہت ہی
بہت ہی چھوٹا سا چیپٹر ہے جو کہ ہارڈلی 1 پیج ہے. اگر ہم اس کو اوور آل اس کا جائزہ لیں تو تقریباً 1 پیج ہی بنتا ہے، اور اس 1 پیج سے انہوں نے ہمیں 3 لانگ کوسچنس کرنے کا کہا ہے. اب ان 3 لانگ کوسچنس کا جیسا کہ میں پہلے کہتی ہوتی ہوں کہ کانٹینٹ جو ہے ہمیں اس قابل بنانا ہے کہ بورڈ کے ایگزام میں اگر یہ کوسچن آ جائے تو ہمارے پاس کم از کم 2 صفحے کا کانٹینٹ ہونا چاہیے کہ جس سے 2 صفحے ہمارے فل ہو سکیں. 2 نہیں تو اسے تھوڑا سا کم کر لیں اگر نہیں بن رہا بہت بڑا، لیکن 1.5 صفحے سے زیادہ آپ کا کانٹینٹ آپ کے پاس ہونا چاہیے، چاہے آپ کی بک میں جتنا بھی ہے. اس کے لیے یا تو آپ کو ایکسٹرا نالج کی ضرورت ہے، آپ ایکسٹرا بکس کو پڑھیں گے، یا آپ جو ہے ان کی ہیڈنگز بنائیں گے سوالوں کی. یہ چھوٹے چھوٹے سوال ہیں، جیسا کہ میں آپ سے پہلے کہتی ہوں کانٹینٹ بہت کم ہے. جب ہم انہیں ہیڈنگز کی صورت میں لے کے آتے ہیں تو ہمارے پاس گڈ انف کانٹینٹ جو ہے وہ ہوتا ہے. تو آج بھی ہم ایسا ہی کریں گے. اس چھوٹے سے چیپٹر میں سے ان 3 لانگ کوسچنس کو بنانے کے لیے ہیڈنگز بنائیں گے، تب جا کے یہ کوسچنس جو ہیں یہ بورڈ میں اٹیمپٹ کرنے کے قابل ہوں گے. تو آئیے لانگ کوسچنس کی طرف دیکھتے ہیں. لانگ کوسچنس میں جو پہلا لانگ کوسچن ہے وہ ہے کہ غزوہ حنین کے اسباب و نتائج پر نوٹ لکھیں. اب اگر ہم بک میں دیکھتے ہیں تو اس کا ایک بہت شارٹ سا پیراگراف ہے جس کو ہم نے بڑھاتے ہوئے ہیڈنگز کے ساتھ ایک اچھا کانٹینٹ اس کا کریٹ کرنا ہے تاکہ ہمیں اچھا سا بورڈ کے لیے آنسر مل جائے. اس میں سب سے پہلا جو اس کا سبب ہو سکتا ہے، جو پہلی ہیڈنگ ہو سکتی ہے غزوہ حنین کی، وہ کچھ یوں ہے کہ کچھ قبائل کا اسلام قبول نہ کرنا اور ان کا گھمنڈ. یعنی فتح مکہ کا اثر سارے جزیرہ عرب پر بہت مثبت پڑا تھا اور بہت سارے قبائل نے اس کے بعد اسلام قبول کر لیا تھا، لیکن ابھی بھی کچھ ایسے قبائل موجود تھے جنہیں اپنی قوت اور طاقت پر ناز اور گھمنڈ تھا. اس کے بعد آ جاتے ہیں، یہ اس کی پہلی ہیڈنگ ہوگی جس کو ہم نے ایک لائن ہے جس کو ہم نے بڑھا کے ایک پوری ہیڈنگ بنا دیا. اس کے بعد آ جاتے ہیں سیکنڈ ہیڈنگ کی طرف جو کہ ہے مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ. ان قبائل میں حوازن اور ثقیف کے قبائل بھی شامل تھے، لہٰذا انہوں نے دیگر کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملا کر مسلمانوں پر حملہ کرنے کا ارادہ کیا. اس مقصد کے لیے اپنا لشکر تیار کیا اور اپنے ساتھ عورتوں اور بچوں کو لے کر مکہ مکرمہ اور طائف کے درمیان وادی حنین میں پڑاؤ ڈالا، جو مکہ مکرمہ سے تقریباً 40 کلومیٹر دور ہے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو درداء سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دشمن کی تعداد وغیرہ کے بارے میں جاننے کے لیے بھیجا اور انہوں نے واپس آ کر ان کے بارے میں اطلاع دی. اب ہم آ جاتے ہیں اگلی ہیڈنگ کی طرف. اگلی جو ہیڈنگ اس کی بن سکتی ہے جو غزوہ حنین کے اسباب تھے، اس میں سے تیسرا سبب یہ ہو سکتا ہے کہ مکہ سے حنین کی طرف روانگی کس طرح سے ہوئی اور جو جنگ کا باعث بنی. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شوال کے آغاز میں مکہ سے حنین کی طرف پیشقدمی فرمائی. مسلمانوں کی تعداد 12,000 تھی. مسلمانوں کو اپنی تعداد اور ساز و سامان کی کثرت پر فخر محسوس ہوا اور انہوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہم تعداد کی کمی کی وجہ سے مغلوب نہیں ہو سکتے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو جب اس رویے کا پتہ چلا تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی ناپسندیدگی کا اظہار کیا اس بات پر، اور اس سے پیغام دیا کہ فتح و نصرت کا مدار نصرت ایزدی پر ہے، نہ کہ اسباب جنگ کی کثرت پر. اس کے علاوہ جو اگلا ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے غزوہ حنین کے نتائج، کہ غزوہ حنین کے نتائج کیا تھے. تو نتائج کے لیے اگر ہم جو ہے اس کے مزید ہیڈنگز بنائیں غزوہ حنین کے نتائج کی طرف، تو وہ ہیڈنگز میں اگر ہم لے کے جائیں تو وہ یہ ہو سکتی ہیں. پہلی کہ مسلمانوں کی فوجی طاقت میں اضافہ ہوا. اس فتح نے مسلمانوں کی فوجی طاقت میں مزید اضافہ کیا اور ان کے دشمنوں کو کمزور کیا. مال غنیمت کا حصول، کہ مسلمانوں کو بڑی مقدار میں مال غنیمت حاصل ہوا جو انہوں نے بعد میں مختلف طریقوں سے استعمال کیا. قبائلی روابط کی مضبوطی، اس فتح سے دیگر قبائل کو بھی اسلام قبول کرنے کی طرف راغب کیا گیا. بہت سے قبائل جو پہلے اسلام کے خلاف تھے اب اسلام کی طرف مائل ہونے لگے. اس کے علاوہ مسلمانوں کو سیاسی استحکام بھی نصیب ہوا کہ مسلمانوں کی اس فتح نے جزیرہ نما عرب میں ان کی سیاسی اور معاشرتی استحکام میں مدد دی. اب ہم آ جاتے ہیں لانگ کوسچن نمبر 2 کی طرف جو ہے غزوہ حنین کے واقعات کو نکات کی صورت میں لکھیں. اس میں سب سے پہلے ہم غزوہ حنین کا بتائیں گے. غزوہ حنین ہے کیا، کب ہوا. یہ غزوہ حنین جو ہے ہجرت کے بعد ہوا، مکہ مکرمہ کے قریب وادی حنین میں واقع ہوا. اس کی چھوٹی چھوٹی سی ہیڈنگز بنائیں گے تاکہ ہمارا اچھا کانٹینٹ بنے لانگ کوسچن کا. اس کے لیے جو پہلی ہیڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ کے غیر مسلم قبائل کا اتحاد، جیسا کہ آپ کی بک میں پہلے سے موجود ہے. ابھی ہم نے پچھلے کوسچن میں بھی اس کو پڑھا کہ ان کا اتحاد کس طرح کا تھا. آگے آ جاتے ہیں.
दूसरी हेडिंग की तरफ वो है कि मुसलमानों का अपनी तादाद और साजो सामान की कसरत पर फ़ख्र, मुसलमान फ़ख्र करने लगे, नबी करीम ने नापसंदीदगी का इजहार किया। उसके बाद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की इस्तिकामत का यहाँ पर जिक्र है कि नबी करीम की इस्तिकामत और साबित कदमी ने मुसलमानों को हौसला और जज्बा फराहम किया। अगली हेडिंग होगी कि अफरा तफरी और भगदड़ की कैफियत, तो उसमें हो गई किस तरह से हुआ। आपने इसमें रीडिंग में पढ़ा होगा कि दुश्मन का जो लश्कर है वो हुनैन की वादियों घाटियों में छुपा हुआ था, और जो ही लश्कर वहाँ से गुजरा तो उन्होंने हमला कर दिया, और इस तरह के हमले से मुसलमान ज़हनी तौर पर तैयार नहीं थे, इसलिए उनमें भगदड़ मच गई और अफरा तफरी की कैफियत पैदा हो गई। उसके बाद अल्लाह की मदद और अता करदा मुजज़ा आया कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मुट्ठी भरकर मिट्टी उठाई और दुश्मन की तरफ फेंकी, जो दुश्मन के लश्कर में मौजूद हर शख्स की आंख में पड़ी, और इसके साथ ही आसमान से फरिश्ते नाजिल होना शुरू हुए, जिसके नतीजे में दुश्मन को शिकस्त हुई और वो मैदान छोड़कर भाग गया और मुसलमानों को फतह हासिल हुई। उसके बाद अगली हेडिंग जो है वो इसमें हो सकती है कि मक्का मुकर्रमा में अमन व अमान कायम हो गया और मुसलमानों की मजबूत हुकूमत कायम हो गई, और उनकी जो मुसलमानों की बैक है वो बहुत मुस्तहकम हो गई। इससे जो दीनी सबक हमें मिलता है ग़ज़वा हुनैन से, अब अगर हमें उससे भी छोटी छोटी हेडिंग्स में लाना चाहिए तो वो कुछ इस तरह से हो सकती हैं कि कौन कौन से दीनी सबक इससे हमें हासिल होते हैं। गुरूर और तकब्बुर की बुराइयों और नुसरत इलाही की अहमियत के बारे में हमें पता चलता है। गुरूर और तकब्बुर की बुराई का पता चलता है कि अगर हो तो किस तरह से जो है इंसान अपने ही उसमें खुशफहमी में मुब्तला हो सकता है गुरूर और तकब्बुर की वजह से। इसी वजह से जो है मुसलमानों को शदीद धचका भी लगा इस जंग में, वो पीछे भी हटे। लेकिन सबक ये मिलता है कि किसी भी किस्म की फ़तह या कामयाबी या किसी भी किस्म के इंसान को अगर जो है सक्सेस मिलती है तो गुरूर और तकब्बुर नहीं करना चाहिए, बल्कि हमेशा अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए। इसके अलावा नुसरत इलाहिया का एतराफ़ है कि जब मुसलमानों ने महसूस किया कि वो मार्के में पसपा हो रहे हैं, उनको खुदा न खास्ता वो शिकस्त की तरफ जा रहे हैं, तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अल्लाह की तरफ रुजू फरमाया और दुआ मांगी। उसके बाद मुसलमानों ने ग़ज़वा हुनैन में आखिरकार फ़तह हासिल की। ये वाक़या हमें याद दिलाता है कि मुश्किलात के वक्त अल्लाह की तरफ रुजू करना और उसकी मदद पर भरोसा करना कितना ज़रूरी है। ये होगी हमारी हेडिंग। इससे हमें ग़ज़वा हुनैन से सबक क्या मिलता है। अब हम देखते हैं कि इस जो सबक हमें मिला है इसका अमली ज़िंदगी में तलाक़ कैसे हो सकता है। अब हम इसे भी शॉर्ट सी हेडिंग्स में लेते हैं। सबसे पहले है कि गुरूर से गुरेज़। सबसे पहला सबक हमें ये मिलता है अमली ज़िंदगी के लिए कि कामयाबी मिलने पर हमें अपने कारकुनान और जूनियर्स के साथ तकब्बुर वाला रवैया नहीं अपनाना चाहिए। हमें ज़िंदगी के किसी भी मोड़ पर, किसी भी मरहले में अपने ज़ाहरी असबाब पर गुरूर करने की बजाय अल्लाह की मदद तलब करनी चाहिए और अल्लाह पर तवक्कुल करना चाहिए, अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए और उसे मेहनत की बजाय अल्लाह की अता समझें। मुश्किल वक्त में सब्र और दुआ से काम लेना चाहिए, यानी जैसे भी हालात हों सब्र के साथ उसका मुकाबला करना चाहिए और अल्लाह पाक से दुआ करनी चाहिए और अल्लाह ही पाक से रहनुमाई तलब करनी चाहिए। उसके बाद है हकीकी कदरें, कि अपनी ज़िंदगी की कदरें मुतय्यन करते वक्त तवाज़ो और शुक्रगुज़ारी को मरकज़ी अहमियत देनी चाहिए। माशरती ज़िंदगी में जो इसका हमें असर होता है उसमें क्या है, ये तो हमारी ज़ाती ज़िंदगी में हो गया ना, इसके असरात हो गए। अब हम देखें माशरे में इसके क्या असरात हुए। इससे हमें सबक मिलता है कि किसी भी कामयाबी या मुकाम को दूसरों की मदद करने के लिए इस्तेमाल करें, ना कि उस पर फ़ख्र करें, तफाखुर करने के लिए इसको यूज़ करें। अमली मदद इसकी ऐसे है कि जब देखें कि कोई दूसरा शख्स मुश्किल में है तो अल्लाह से दुआ करने के साथ साथ अमली मदद भी फराहम करें। यह सबक हमें ज़िंदगी के हर शोबे में तवाज़ो, सब्र, शुक्रगुज़ारी और अल्लाह की तरफ रुजू करने की तलकीन करते हैं और हमारे किरदार को एक इस्लामी मुआशरे का हिस्सा बनाते हैं। ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन जो हेडिंग्स के साथ कोशिश की है कि आपको समझाए जा सकें और एक अच्छा कंटेंट दिया जा सके बोर्ड में जो ई शीट होती है उसके लिए। आप सबकी समातों का बेहद शुक्रिया। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। शुक्रिया।